السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير
بما تعملون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے. بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے کا مقصد عبادت کروانا ہے، اور یہ زندگی اور زندگی کے پیچھے جو موت چل رہی ہے اس کا سبب اور وجہ وہ بھی عبادت ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اچھا عمل کر کے اللہ کے ہاں آ جاتے ہیں. زندگی دینے کا مقصد اور پھر زندگی دے کر مارنے کا مقصد، مار کر پھر اپنے سامنے کھڑا کرنا، یہ امتحان کی خاطر ہے، آزمائش کی خاطر ہے. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کے ہاں آنے والے ہیں. ایک مومن کی، ایک مسلمان کی حقیقی زندگی اور اصل منزل وہ یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ تو آخرت ہے، وہ تو جنت ہے. اصل منزل اور اصل مقام جنت ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو انتہائی مختصر ہے، چند سالہ ہے. لیکن انسان کی سوچ کیا ہے؟ انسان سوچتا یہ ہے کہ میں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی دنیا کی آسائشیں جمع کرنے کے لیے میری جیب بھری ہونی چاہیے، میرے پاس مال و دولت ہونا چاہیے. کیونکہ جب انسان کی جیب بھری ہوئی ہوتی ہے، انسان کا بینک بیلنس ہوتا ہے، انسان کے پاس مال موجود ہوتا ہے، دنیا کے اندر انسان کو عزت بھی ملتی ہے، لوگ سلام بھی اسے کرتے ہیں، اچھے سے اچھا رشتہ بھی اس کو ملتا ہے، لوگ اس کے جنازے کے اندر بھی آ جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا یہ قانون ہے. دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی عزت کروانے کے لیے دولت جمع کرنی پڑتی ہے. لیکن ایک مومن آدمی کی، ایک مسلمان آدمی کی سوچ صرف دنیا تک محدود نہیں ہوتی، اس کی سوچ دنیا سے آگے چلتی ہے. دنیا کو بھی بہتر بنانا ہے، دنیا کو بھی اچھا کرنا ہے، لیکن صرف دنیا کو ہی نہیں کرنا، دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ نہیں کرنی. اصل زندگی تو آخرت کی ہے. مومن مسلمان آخرت کی سوچتا ہے، صرف دنیا کی نہیں سوچتا. صرف دنیا کی سوچنے والے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہی عطا کر دے، جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے. دنیا کی حوث، دنیا کی لالچ ان کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے.
اللہ فرماتے ہیں فما لہو فی الآخرۃ من خلاق، پھر ایسے لوگوں کا جو دنیا کے حریص ہیں، صرف دنیا کے طالب ہیں، ان کا آخرت کے اندر کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور انہی لوگوں میں سے، انہی انسانوں میں سے اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے بھی ہیں، ایسے متقی انسان بھی ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جن کی دعائیں اس طرح کی ہوتی ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اچھا عطا کر دے، حسن عطا کر دے۔ حسنہ کہتے ہیں بھلی چیز کو، بہترین چیز کو، دنیا کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال، اس سے اچھی اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ مومن انسان کی طلب دنیا کے اندر بھی نیک اعمال کی ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ بھلائی چاہتا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اصل جو چیز ہے مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ مومن آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہ شخص ہے اصل کامیاب ہونے والا۔ دنیا کے اندر بھی کامیاب ترین شخص یہی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونے والا آدمی یہی ہے جس کو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ مومن آدمی کی سوچ صرف اور صرف دنیا کی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کی دولت انسان کے پاس آ گئی، دنیا کے اندر اس کو عزت مل سکتی ہے، اچھا رشتہ مل سکتا ہے، لوگ جنازے کے اندر آ سکتے ہیں، پھر بھی دنیا دار آدمی کے جنازے کے اندر آتے بھی دنیا دار لوگ ہیں۔ ایسے لوگ آ جاتے ہیں، لوگوں کی تو بھرمار ہوتی ہے، بھیڑ اور رش ہوتا ہے، لیکن ان کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کو دعاؤں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جنازے کے اندر بھی اپنا منہ بند کر کے کھڑے ہیں، اور اکثر لوگ تو بغیر وضو کے ہی جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی طلب صرف دنیا کی ہوگی، اس کی موت کے وقت بھی اس کو ایسے ہی لوگ ملیں گے، اس کی دعا کے لیے جمع ہونے والے لوگ بھی ایسے ہی آئیں گے۔ اور جو نیک ہے، متقی ہے، جو دنیا کا حریص نہیں ہے، آخرت کی فکر کرنے والا ہے، اس کی موت کے وقت بھی، اس کے جنازے کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا انتظام کرتا ہے۔ نیک لوگ آتے ہیں، نیک لوگوں کی زبانوں پر اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اس کے لیے خیر کے الفاظ ہوتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اصل چیز دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا تو انتہائی مختصر ہے، کسی کو 30-40 سال، 50-60 سال، کسی کو 100 سال مل گئے، آخرت کے مقابلے میں یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ انسان جب مر جائے گا، موت آ جائے گی، قبر کے اندر چلا جائے گا، قبر کے اندر کتنا عرصہ رہنا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک لوگ مرتے آ رہے ہیں، قبر کے اندر ہے، آج تک قبر کے اندر ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، اور آج مرنے والا شخص اس کو بھی ہو سکتا ہے ہزاروں سال ہی قبر کے اندر رہنا پڑے۔ اپنی قبر کو اگر جنت جیسا بنوانا ہے، جنت کا باغیچہ بنوانا ہے، تو اس کے لیے نیک اعمال چاہیے، اس کے لیے احسن عمل چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جب انسان کو موت آتی ہے، موت آنے کا وقت ہوتا ہے، متقی آدمی، نیک انسان جس نے اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہا، موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرشتے اس کے پاس خوشخبریاں لے کر آتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور اس سے کہتے ہیں اخرجی حمیدتن، اپنی روح اپنے جسم سے نکالو انتہائی سعادت کے ساتھ، انتہائی خوشی کے ساتھ، وبشری بروح وریحان، تیرے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، تیرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور وَرَبُّكِ غَيْرُ غَضْبَانٍ، اور تیرا رب تیرے اوپر بالکل غصے نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ راضی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اطمینان والی نفس جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتی رہی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ جو تیرے ساتھ راضی ہے، تجھے بھی راضی رکھے گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں نیک انسانوں کے اندر داخل ہو جاؤ اور میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ عزیز بھائیوں، اس کے لیے احسن عمل کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایسے اعمال کی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور اگر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، صرف دنیا کی طرف ہی نظر رہی، آخرت کو کس نے دیکھا ہے؟ دنیا کی فکر کر لو، دنیا بنا لو اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، پھر اس وقت حالات کیسے آنے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس وقت کو دیکھیں جب فرشتے کافروں کی، نافرمان لوگوں کی روح نکال رہے ہوتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں کے اوپر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، ان کے دبر کے اوپر، ان کی پیٹھ کے اوپر مار رہے ہوتے ہیں۔ اخرجوا انفسکم، ان کو بھی کہا جاتا ہے نکالو اپنے نفس کو، اپنی روح کو نکالو اس جسم سے، غلیظ روح کو، اور وہ روح اس کے جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے۔ جس طرح چور کو پولیس والے پکڑنے آ جائیں وہ چھپ رہا ہوتا ہے، کس طرح میری جان بچ جائے، اللہ کے فرشتوں کو دیکھ کر روح اسی طرح انسان کے جسم کے اندر چھپ رہی ہوتی ہے، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، فرشتے اس کو زبردستی نکالتے ہیں، تکلیف کے ساتھ نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمان آدمی کی، کافر اور فاسق فاجر آدمی کی روح اس کے جسم سے اس طرح سے نکلتی ہے جس طرح بھیگی ہوئی روئی کو لوہے کے دندانوں کے ساتھ کھینچا جائے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، تار تار ہو جاتی ہے، اسی طرح سے فاسق فاجر آدمی کی روح اس کے جسم سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تار تار کر کے نکالی جاتی ہے، اور اس کو بھی وہی الفاظ کہے جاتے ہیں اخرجی ذمیمۃ، اپنے نفس کو مذمت کے ساتھ نکالو، تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی خوشخبری نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ بڑا ہی ناراض ہے۔ اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس روح کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس کو آسمان پر لے آنے کی۔ یہ فاسق فاجر ہے، یہ گناہگار آدمی ہے، یہ دنیا دار آدمی ہے جس نے اپنی آخرت کے متعلق کچھ سوچا ہی نہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، کوئی پرواہ نہیں کی، جیسا مال آئے جہاں سے آئے بس مال ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، دنیا کے اندر عزت ہونی چاہیے، ہر سہولت میرے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے،
ذوقوا عذاب الہون بما کنتم تعملون، اب چکھو رسوا کرنے والا عذاب اس وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے ہو، تمہارے اپنے کرتوتوں کا یہ کیا کرایا ہے، تمہارے اعمال کا یہ سبب ہے، آج اللہ کی طرف سے عذاب چکھو۔ اس وقت فاسق فاجر آدمی، گناہ گار آدمی، دنیا دار آدمی وہ اللہ تبارک و تعالی سے التجائیں کرے گا۔ جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے ایمان والو اس سے پہلے پہلے اللہ کے لیے خرچ کر لو، اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرو، اپنا وقت اللہ کے لیے خرچ کرو، اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر لو، اس وقت سے پہلے پہلے تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر اللہ سے التجائیں کرنے لگے، پھر اللہ سے منتیں کرنے لگے، درخواستیں کرنے لگے، لولا اخرتنی، اے اللہ تھوڑا سا لیٹ کر دے، تھوڑی سی تاخیر کر دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، الی اجل قریب، بہت تھوڑی سی، قریب کہتے ہیں بہت تھوڑی، چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں اور چند گھنٹوں کے لیے مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اگر تجھے بھیج دوں کیا کرے گا؟ کہے گا فاصدق، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے دنیا کے اندر مال بڑا جمع کیا ہے، دنیا کی دولتیں میرے پاس بہت جمع ہیں، میں دنیا کے اندر اپنے وارثوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، فاصدق، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کے لیے تو میں نے کچھ خرچ ہی نہیں کیا تھا، مجھے تو حقیقت یہ تھی، مجھے یقین ہی نہیں تھا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ اب میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے، اپنے کانوں سے سن لیا ہے، اب مجھے یقین آ گیا ہے، فرجعنا، اب مجھے واپس بھیج دے، نعمل صالحا، اب میں بڑے نیک عمل کروں گا، تجھے راضی کرنے والے عمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کا مقررہ وقت پورا ہو جاتا ہے اللہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا، ایک لمحے کے لیے اللہ مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے اس انسان سے جو اللہ سے منتیں کر کر کے وقت مانگ رہا ہوگا، تھوڑا سا وقت دے دیجئے، اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا تجھے عمر نہیں ملی تھی؟ 50 60 سال 70 سال 100 سال کی عمر تجھے نہیں عطا کی گئی تھی؟ اس وقت اگر تو نے کچھ نہیں کیا، وہ تو کرنے کے لیے عمر دی گئی تھی، وہ عمر تھی تیرے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، تو اس امتحان کے اندر ناکام ہو گیا ہے، اس وقت اگر تو نے کچھ نہیں کیا اب بھی تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے اللہ کی طرف سے کسی قسم کی اب تیرے لیے سہولت نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنا مال خرچ کریں، صدقہ جاریہ کریں، ایسے ایسے اعمال کریں کہ مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے کام آتے رہیں۔ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے مر جائیں گے، ہمارے ورثاء مسجدوں میں سے قرآن مانگ کے لائیں گے، بٹھا دیں گے، بچوں کو بٹھا دیں گے، سپارہ سپارہ دے کے وہ قرآن پڑھیں گے، ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ جی اصال ثواب ہو رہا ہے، اس کا تو نہ قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی یہ کوئی دلیل ہے۔ کیا اللہ رب العزت اس کا ثواب تجھے پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا؟
सवाब तो इस चीज का तुझे मिलने वाला था अगर तो अपनी जिंदगी के अंदर मस्जिदों के अंदर कुरान रखवाता, कुरान खरीद के रखता, लोग पढ़ते, उस पर अमल करते, तुझे सवाब पहुंचता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है उसके आमाल उससे मुनक़ते हो जाते हैं, उसका आमाल नामा बंद कर दिया जाता है, उसके आमाल नामे में फिर कुछ भी दर्ज नहीं होता इल्ला तलास, सिवाय 3 आमाल के। सबसे पहला काम सदक़तुन जारिया, कोई ऐसा अमल करके गया जो सदका जारिया वाला है, उसके जाने के बाद भी लोगों को फायदा पहुंच रहा है। कि कोई मस्जिद बना के गया, कोई मदरसा बना के गया, आपकी मस्जिद भी ज़ेरे तामीर है। अजीज भाइयों, ये नादिर मौके होते हैं, ऐसे मौके इंसान को ढूंढने चाहिए जब अल्लाह का घर तामीर हो रहा हो, उसमें अपना पैसा खर्च करें, उसमें अपना माल लगाएं। मस्जिद की तामीर के अंदर आपका पैसा खर्च किया हुआ, मस्जिद के प्लान के अंदर आपका पैसा लगा हुआ, ये सदका जारिया है। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, अल्लाह के घर क़यामत तक कायम रहेंगे। जब तक यहाँ पर इबादतें होती रहेंगी उस बंदे को अजर मिलता रहेगा जिसने इसके ऊपर खर्च किया है। ये बड़े नादिर मौके हैं, ये बेहतरीन सदका जारिया है। ये ऐसे आमाल हैं कि मरने के बाद भी इंसान का आमाल नामा बंद नहीं होता, लिखा जाता रहता है। ऐसे आमाल कीजिए। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, माल भी औलाद भी ये तो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहात, असल चीज तो वो है ऐसे नेक आमाल जो बाकी रहने वाले हैं। ऐसे आमाल इंसान को करने चाहिए जो उसके जाने के बाद भी बाकी रहे। वल बाक़ियातुस सालिहात इंद रब्बिका तवाबन व खैरुन अमला, सवाब के हिसाब से, अमल के हिसाब से अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन अमल वही है जो सदका जारिया वाले हैं। ऐसे काम जो उसके जाने के बाद भी लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। सदक़तुन जारिया। दूसरी चीज इल्मुन युन्तफ़उ बिही, ऐसा इल्म जो लोगों को फायदा पहुंचाए, लोगों को इल्म देकर गया है, अपने शागिर्द बनाकर गया है, दीनी किताबें लोगों के अंदर तकसीम करके गया है, तोहफे के अंदर दुनियादारी की चीजें, फजूलियात की चीजें नहीं दे रहा, सीरत की किताबें दे रहा है, तफसीर की किताबें दे रहा है। ये सदका जारिया के काम है। और तीसरा अमल औ वलदुन सालेह, नेक औलाद, ये है इसाले सवाब। लोग तरह तरह के इसाले सवाब करते हैं, ऐसे ऐसे आमाल करते हैं जो सिरे से शरीयत के अंदर साबित ही नहीं है। बेहतरीन इसाले सवाब वो आपकी नेक औलाद है। यदउ लहू, जब वो तुम्हारे लिए दुआ करेगी। अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़ के जाए जो दुनियादार नहीं बल्कि दीनदार हो, कुरान पढ़ने वाले हो, कुरान पर अमल पैरा होने वाले हो। वो जो भी अमल करेंगे आपकी तरफ निस्बत करने की जरूरत नहीं है। वो मस्जिद बनवाए, मदरसा बनवाए, वो तहज्जुद की नमाज पढ़े, वो कुरान पढ़े, वो तफसीर पढ़े या पढ़ाए, आपको डायरेक्ट सवाब मिलेगा क्योंकि उसकी तरबियत आपने की है। आपके लिए वो बेहतरीन इसाले सवाब है, नेक औलाद। और यही नेक औलाद ही है जो आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ भी करती है, आपकी कब्र के ऊपर भी आती है। कोई भी दुनियादार कितना याद रख सकता है, शुरू में कब्र भी बड़ी वो पक्की बनवा देगा, पत्थर लगवा देगा, कुरान खानियां करवा रहा है, बहुत कुछ करवा रहा है, साल 2 साल के बाद कुछ भी उसको याद नहीं है।
کبھی اس نے نہ خود نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ اس نے آپ کے لیے کبھی اس نے دعا کرنی۔ دعا کرنے والی نیک اولاد ہے، اپنی اولادوں کو نیک بناؤ۔ عزیز بھائیو، فکر آخرت کے اندر سب سے بہترین چیز آپ کی اولاد ہے۔ اگر آپ کو آخرت کی فکر ہے، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، دین کا علم دو۔ یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اور نیکی کے کاموں کے اندر اپنا مال خرچ کرو۔ دنیا کے اندر لوگ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، میں کہاں پر مال لگاؤں، میں پیسہ کہاں پر لگاؤں جہاں میرا پیسہ بڑھتا رہے، مجھے منافع بہت زیادہ مل جائے۔ کس کمپنی کے اندر مجھے مال لگانا چاہیے؟ آخرت کے متعلق بھی تو یہ سوچنا چاہیے۔ جس کا ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کا ایک دن 50,000 سال سے زیادہ ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے متعلق اگر مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اس زندگی کے بارے میں نے کوئی کام نہیں کیا، میں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا، تو پھر مجھے فکر کرنی چاہیے، مجھے اپنی آخرت سنوارنی چاہیے۔ دنیا والے کچھ بھی فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر بھی آپ کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے؟ کتنا ہی کوئی قریبی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا کتنا خیال رکھ سکتا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں، کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ خود کر کے جاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کے اندر خود کر کے جاؤ، صدقہ جاریہ کے کام کر کے جاؤ، اپنی اولادوں کو نیک بنا کر جاؤ، دین پر لگا کر جاؤ۔ اگر دین پر لگاؤ گے، دنیا بہتر اللہ رب العزت کا کام ہے، دنیا بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے۔ آپ ان کی آخرت کی فکر کرو، آخرت بہتر بناؤ، اپنے لیے بھی دعائیں کرو، اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں کرو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے بھی نمازی بنا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سکھلائی ہیں۔ اپنی اولاد کی دینی تربیت بھی کریں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کریں، اپنی اولاد کے لیے فکر بھی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب آزمایا، تمام آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی فوراً کیا خواہش تھی، کیا التجا تھی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ مجھے تو امام بنا رہا ہے، میری اولاد کو بھی بنا دے۔ اولاد کی اتنی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ میں خود اگر نماز پڑھتا ہوں، میں خود اگر تہجد گزار ہوں، میری اولاد بھی میرے ساتھ اٹھنی چاہیے، تہجد کی نماز بھی پڑھے، باقی نمازیں بھی وہ ادا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والے لوگوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے، دوسرے معاشرے کی بھی فکر کرنی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہی اسی لیے ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے، تمام لوگوں کو دین پر لانے کے لیے، ان کی دین اور دنیا دونوں بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اللہ رب العزت نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔